وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت موجودہ دور اقتدار کا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یہ IMF کی سفارشات کو مد نظر رکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارے اور IMF کے جو مذاکرات ہیں ان کا ایک جو ہدف ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اخراجات، پاکستان کے جو ٹیکس کلیکشن ہے یا ریونیو کلیکشن ہے ٹوٹل، اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم مقروض ہوتے جاتے ہیں ہر سال۔ اور IMF کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کام کر کے ایک ایسا پاتھ سیٹل ہو، ایک ایسا پلان سیٹل ہو جس کے تحت ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور اپنا جو ہم ریونیو کلیکشن ہے، جو ہم ٹیکس سے اکٹھا کرتے ہیں سرمایہ، وہ زیادہ ہو، تاکہ یہ جو خسارہ ہے یہ کم ہو جائے۔ تو اس کے اندر جو بنیادی طور پر چیزیں کرنے والی ہیں وہ، کیونکہ ہدف ایک ہے تو اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث یہاں آتی ہے کہ اس کو ہم نے کس حد تک کرنا ہے اور IMF ہمارے ساتھ کتنی لینینسی دکھائے گا، کتنی حد تک ہمارے سٹیپس کو وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ پاکستان جو ہے وہ پروپوزل لے کے جاتا ہے کہ ہم کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے، کتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اور ہم کیا کیا چیزیں ہیں جہاں ہمارے پاس گنجائش ہے اخراجات کم کرنے میں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک گیپ رہ جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اخراجات مزید کم کریں اور ٹیکس مزید بڑھائیں تاکہ وہ جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے، اور ہم ظاہر ہے اس کو رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو امید ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ بھی ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے گا، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس دفعہ یہ ممکن نہیں۔ لیکن ریلیف کا جو لفظ ہے نا، وہ بنیادی طور پر ایک اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اگر آپ ریلیف دینے کے لیے بنیادی اپنی خسارے کو کم نہیں کر رہے تو وہی ریلیف اگلے سال یا اس سے اگلے سال جا کر مزید بوجھ بنے گی انہی لوگوں کے اوپر جن کو آپ ابھی ریلیف کے نام پر بینیفٹ دے رہے ہیں۔ یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک سب سے پہلے وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا پلان تشکیل کریں کہ جو اس بوجھ کو ہلا دے کئی سالوں کے اوپر، بجائے اس کے کہ ہم سارا وزن ایک سال کے اندر سارا بوجھ ابھی لیں، ہم تھوڑا سا بوجھ اس سال لیں، تھوڑا سا بوجھ اگلے سال لیں، اور اگلے سالوں میں بھی دیگر ہم بوجھ لیتے رہیں، تاکہ وہ کسی بھی ایک سال کے اندر اتنا زیادہ بھاری نہ ہو جائے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنے میں بہت بہت ڈیلے کر لیا ہے۔ جو کام ہمیں شاید 2015 یا 16 میں ہم کرتے تو اس کا تھوڑا بوجھ اٹھانا پڑتا، وہ ہم نے تب نہیں کیا۔ پھر 2018 میں پھر ہم نے مزید تب نہیں کیا، پھر 2022 میں، وہ کرتے کرتے 2024 میں اب ہمارے پاس بہت زیادہ گنجائش نہیں رہی کہ ہم مزید اس بوجھ کو مزید سالوں کے اوپر آگے پھینکیں۔ اور کیونکہ ہم نے وہ چیزیں اصلاحات نہیں کی پچھلے سالوں میں، اس لیے وہ جو خسارے تھے ان کی وجہ سے ان کا جو ہم نے سود دینا ہے وہ مل کر وہ مزید زیادہ بڑا بوجھ ہے بمقابل اس کے کہ ہم 2016 میں یا 2018 میں یہ کام درآمد لاتے۔ یہ بات درست ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی بھی بوجھ اس سال تو کم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا حکومت اگلے 5 سال کے اندر جو اصلاحات ہیں اس کے اوپر فلی کمیٹڈ ہے؟ اگر اس بات کا جواب ڈھونڈنا ہے تو شاید اس بات میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے وہ کام کیوں نہیں کیے، اور اس سے پچھلی حکومتوں کے اندر وہ کام کیوں نہیں کیے۔ تو میری اپنی رائے اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا گہری اصلاحات، اس کے ہم منتظر رہیں گے اس بجٹ کے بعد بھی۔ پاکستان کے معاشی نظام خصوصاً ٹیکس نظام میں اصلاحات کا مطالبہ سالوں پرانا ہے۔ IMF کا بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، مگر کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ کسی بھی حکومت کے اندر جو ریئلائزیشن کا آپ نے لفظ استعمال کیا وہ کس طرح آتی ہے؟ وہ 2-3 سطح پر آتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کی حکومت کے اندر ایسے مضبوط ادارے ہوں جو کہ ان مسائل کی تفصیل کے اوپر منسٹریوں کے اندر کام ہو کر، اور وہ جب پرائم منسٹر کے سامنے رکھا جائے تو وہ بڑا ایک اچھا پلان رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ ان کی اپنی سیاسی جماعت کے اندر اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہو کہ وہ آ کے بتائیں کہ ملک دوست پالیسی واقعی کیا ہے، اور اگر ہم اس وقت پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے
ریلیف کے نام سے جو آپ جس چیز کو بلاتے ہیں، اگر ہم زیادہ ریلیف دیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ سیاسی جماعت جو ہے کیا اس نے ان مسائل کو سمجھ کر لوگوں تک ان کی بنیادی سمجھ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، لوگوں تک اس سمجھ کو پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں. میرے حساب سے ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم کمزور رہے ہیں. ہماری منسٹریوں کے اندر ٹیکنیکل مسائل کو اگر آپ باریکی میں دیکھیں تو کچھ چیزوں کے اندر ظاہر کیپیسٹی ہے، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں ہول آف کنٹری، پورے ملک کے سطح پر جو اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے اوپر میں نے حکومتی کوئی اچھا ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا. نمبر ایک. نمبر دو، ان کی اور کسی بھی سیاسی جماعت میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اس موضوع پر، میری نظر میں ابھی تک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت کے اندر ہو، جس نے اچھی طرح اپنا ہوم ورک کیا ہو بحیثیت سیاسی جماعت. اور تیسرا، ابھی تک آپ کو ایک دو ایکسیپشنز کے علاوہ جو کہ سیاسی جن کا ووٹ بینک بہت بڑا نہیں ہے، کسی بھی بڑی جماعت نے آپ کو یہ بات اتنی کلیئر کٹ سمجھائی نہیں ہے. اور اپنی جو غلطیاں ہیں، آخر 3-4 ہی حکومتوں نے پچھلے 20 سال میں حکومت 3-4 ہی پارٹیز کی رہی ہے، وہ ان پارٹیز نے ہر پارٹی نے ہر سال میں غلطیاں کی ہیں. کوئی جماعت جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کی اور ان غلطیوں سے سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ابھی تک عوام کو دکھا نہیں سکی. تو لہٰذا میں بہت زیادہ ابھی اللہ کرے کہ یہ بہتر فیصلے کریں، لیکن ابھی بہت زیادہ مجھے اعتماد نہیں ہے ان کی اس چیز کو سمجھنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت پر مجھے بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. اندرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی پاکستانی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور پچھلے مالی سال میں آدھا بجٹ صرف اس ایک مد کے لیے رکھا گیا تھا. اس بار یہ رقم 850 ارب روپے سے زائد ہو سکتی ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ سے، اپنے بینک سے آپ قرضہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ بینک سے قرضہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی اس سال کے اپنے اخراجات اپنی جو آپ نے ٹیکس کلیکشن کی ہے اس سے زیادہ ہیں. اب اس وقت پر اپنی بینک سے قرضہ لینا تب جائز بنتا ہے اگر آپ اس سال کے اندر اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے اور اپنے ٹیکسز بڑھانے پر کام کر رہے ہیں. یعنی آپ قرضہ تب لیتے ہیں جب آپ اس قرضے کی جو بنیادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دے رہے ہوں. جب آپ ان بنیادی مسائل پہ توجہ نہیں دے رہے اور آپ کے سلوشن صرف یہ ہے کہ آپ مزید قرضہ لیں گے، تو یہ آپ اپنے گھر کا بھی بجٹ خراب اس طرح کرتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی بجٹ اس طرح خراب کرتے ہیں. تو یہ بینک سے بہت زیادہ ہم نے اتنا قرضہ لے لیا کہ بینکس خود پریشان ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے مزید اور سسٹم کے اندر خرابیاں آ سکتی ہیں. پچھلے سال حکومت نے نجکاری کے ذریعے 15 ارب روپے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس سال بھی حکومت کا ہدف ہے کہ وہ PIA اور دیگر حکومتی اداروں کی نجکاری کے ذریعے سے نہ صرف اپنے اخراجات کو کم کرے بلکہ کچھ پیسے بھی کما سکے. وہ تو بہت کچھ سکتا ہے کوئی. آخر دوسرے ملکوں میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ملک جو ہیں وہ تاریکی سے ترقی کا سفر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے ملک تاریکی سے ترقی کا سفر کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہونے کو تو بڑا آرام سے ہو سکتا ہے. اگر پرائیویٹائزیشن آپ کرتے ہیں، اس پرائیویٹائزیشن کو کرنے کا کچھ فائدہ ہوگا. وہ یہ فائدہ ہے کہ آپ ہر سال اپنی جو PIA ہو گئی، آپ کی اسٹیل ملز ہو گئی، مزید آپ کی جو انٹیٹیز ہیں ان کے اوپر آپ ان کو چلانے کے لیے آپ مزید قرضے لے رہے ہیں اور اپنی عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہیں جو کہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو یہ ایک سراسر خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں جو کہ ملک کے اوپر بوجھ ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. کوئی ایکویژن نہیں ہے یا کوئی اسٹڈی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ PI کو چلانا چاہیے. اس کو ہم چلاتے اس لیے کیونکہ وہ کچھ لوگوں کی سیاسی مفاد کے اندر آتا ہے. اگر ہم PI کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو ہمارا ہر سال جو خرچہ جاتا ہے PIA کے اوپر وہ کم ہو جائے گا. اگر ہم اسٹیل ملز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں اس کے اوپر جو خرچہ جاتا ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن بہت اور ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمیں اس طرح کے خرچے، اس طرح کے نقصانات کم کرنے ہیں جس کے اوپر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہوں. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.